الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له سرمدي أبدي ديمومي لا أول له لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ایک تو یہ بات کہ انسان تھا پیاسا تھا حسین، انتہا یہ کہ محمد کا نواسا تھا حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا
شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین نظر بد سے ملائک نے بچایا برسوں جس کو کاندھے پہ محمد نے اٹھایا برسوں جس کو زہرا نے کلیجے سے لگایا برسوں جس کو جبریل نے جھولوں میں جھولایا برسوں اب اسے گلشن عالم کی ہوا راس نہیں اب وہ گرتا ہے زمین پر تو کوئی پاس نہیں جس کی رخسار سے آبار ہو تلواروں پر جو چلے رن میں دہکتے ہوئے انگاروں پر جس کے شب و روز بسر ہو خاروں پر جھوم اٹھتا ہو جو شمشیر کی جھنکاروں پر اس گلزار کو شجاعت کی کلی کہتے ہیں اس بہادر کو حسین ابن علی کہتے ہیں نہایت رسول احترام سامعین و حاضرین اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم اور بے پایا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم 9 محرم الحرام جامع مسجد قاسم خان میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام سننے کے لیے اور مجھے یہ سعادت میسر آئی بیان کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ذکر اہل بیت، ذکر رفقائے حسین اور ذکر حسین علیہ السلام، ان کے طفیل اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی امام علی مقام کا غلام رکھے، اور جب مرے تو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں مرے، جب جئیں تو امام علی مقام کے نام پر قیامت کے دن اٹھائے جائیں، اور جہاں حسین ہو وہیں اللہ پاک ہمارا مسکن بھی بنائے۔ یہ ایک طویل داستان ہے جس کے لیے طویل وقت چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو چیدہ واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ بنیادی طور پر اس شہادت کے پیچھے بھی جو اصل چیز کار فرما تھی وہ تھا بغض حسین، وہ تھا بغض علی، وہ تھا بغض اہل بیت۔ اب بغض تو رکھا، جبکہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا بغض محمد عربی کا بغض ہے اور حضور کا بغض اللہ کا بغض ہے، یعنی حضور سے جس نے جنگ کرنی ہے تو اہل بیت سے کر لے، اور جس نے اہل بیت سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج 1400 سال کم و بیش گزرنے والے ہیں اور یہ بات ہمیں پتا ہے، اور جو لشکر لے کر گئے تھے قتل حسین کے لیے ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، ایسا نہیں، ہر چیز کا علم تھا کہ حضور نے کس طرح اپنی زبان اس نواسے کو چسائی، انہیں علم تھا، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جن چاروں کو اپنی چادر تطہیر میں لیا اور فرمایا کہ انما اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اہل بیتی خاصہ، یہ بھی الفاظ ہیں
اور سب کو پتا تھا کہ حضور نے اس وقت دعا کی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ جو میری چادر میں ہے نا، ادھر حسن ہے، ادھر حسین ہے، پیچھے مولا علی ہے، پھر سیدہ کائنات ہے، تو یہ جو محمد عربی، مولا علی، سیدہ کائنات، حسن مجتبیٰ، حسین مرتضی، یہ جو پنج تن پاک ہیں، ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ باری تعالیٰ تو ان کو اپنا محب اور محبوب بنا جو ان کو اپنا محب اور محبوب بناتا، اور تو ان کو اپنا دشمن رکھ جو ان کو اپنا دشمن رکھتا۔ حضور علیہ السلام نے کیٹاگوریکل اعلان کر دیا۔ اب جب واقعہ کربلا وقع ہوا تو اس یزیدی لشکر کے سامنے حضرت امام علی مقام موجود تھے، اور وہ حضرت مولا علی وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی آپ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدہ کائنات حضور کے وصال کے 6 ماہ کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ زہر دے کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب ان میں سے یہ ہستی موجود ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا، بتایا، ان کو برابر کروایا، پہچان کروائی کہ جانتے ہو ادھر تمہارے سامنے جنت کھڑی ہے، ارے جنت بھی ان کے قدموں کے نیچے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، یا ان کی والدہ سردار ہے، یا یہ سردار ہے، یا نانا سردار ہے، تو جن کو ٹکٹ یہ عطا کریں گے جنت میں تو اسی نے جانا ہے، اور جن کو ٹکٹ یزید نے دینا ہے وہ یزید کی جنت میں جائے، اس کا کیا تعلق واسطہ حسین کی جنت سے؟ اگر یزید حق پر تھا معاذ اللہ اور اسے جنت میں لے جانے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، تو پھر بتائیں واقعہ کربلا کے بعد کیا ابن زیاد جو تلوار ننگی لے کر حضرت امام علی مقام کی گردن پر پہنچ گیا ہے، جس شیبر نے آپ کے جسد پاک سے آپ کا سر مبارک جدا کرنے کی جسارت کی تھی، اور وہ سارے کے سارے ابن سعد جیسے اور مروان جیسے جو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی، کوئی اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ نبی کا بیٹا ہو؟ تاریخ کے اوراق میں نبی کے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا جو حضرت امام علی مقام امام حسین اور ان کے خانوادے اور ان کے رفقا کے ساتھ کیا گیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جس وقت سروں کو اتار کے نیزوں پر چڑھا کر معاذ اللہ جب دمشق کی گلیوں میں بازاروں میں اور کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا، اور کسی میں جرأت نہ تھی کہ کوئی پوچھ لے کہ بتاؤ یہ سر کہاں لے کر جا رہے ہو، کس کا لے کر جا رہے ہو، بڑے دم دراز انداز میں یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یزید نے چھڑیاں لے کر معاذ اللہ آپ کے ہونٹ پر ماری، آپ کی چشمان مقدس پر مار کے کہتا ہے ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، بدر کا بدلہ لے لیا۔ ایک عیسائی کھڑا تھا وہاں پر اور وہ کہنے لگا بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ تو آگے سے کہا کہ یہ سر محمد عربی اس امت کے نبی کے بیٹے کا سر ہے، اس امت کے نبی کے بیٹے کا سر ہے۔ تو اس نے اسی وقت جواب دیا، رو کر کہا کہ ہم عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی اونٹنی کے قدموں کے نشان جہاں پڑے ہیں، جس طرح تم ہر سال حج کے لیے کعبے کی زیارت کو جاتے ہو، ہم اس عیسیٰ کی اونٹنی کے قدموں کی زیارت کے لیے ہر سال جایا کرتے ہیں، اور تم نے محمد عربی کی نشانی کا یہ حال کیا۔ اس وقت یزید نے ابن زیاد کو معزول کیوں نہیں کیا؟ ابن سعد کو سزا کیوں نہیں دی؟ شیبر کو پھانسی پر سولی پر کیوں نہیں لٹکایا؟ اور اس کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد اس کی اتنی جسارت اور جرأت کہ صحابہ
سینے تان کر کھڑا ہو گیا اور ہر نے کعبہ میں پہنچ کر کعبے کو چلایا اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. اس کی وجہ یزید تھا. اب لے کر جائے اس کو جنت میں. یہ سارے واقعات کے باوجود بھی تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ جن کے جذبات یزید کے ساتھ ہیں اور معاذ اللہ حسین کے ساتھ نہیں. ارے جہاں تمہارا ایمان کا پلڑا حسین کے نام کے ساتھ بھاری ہوتا ہے، اس حسین کو چھوڑ کر تم کسی اور طرف جا رہے ہیں. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو. جہاں ذکر اہل بیت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، خبردار اگر علم نہ ہو تو وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہ کرو. اور جہاں محبت حسین کی بات ہو اسی مجلس میں آیا جائے، بیٹھا کرو. کوئی لاکھ فتوے لگاتا رہے، ارے حسین کا نام لینے والوں پر، سیدہ کائنات کی بات کرنے والوں پر، مولا علی کا نام لینے والوں پر اور اپنی محفلوں اور مجلسوں میں مولا علی کا نعرہ لگانے پر اگر کوئی تانا زنی کرے تو پکڑو اپنی مجلسوں سے اٹھا کر اس کو نکالو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بلکہ کون کہتا ہے کہ کوئی ابو بکر کا گستاخ ہے، کوئی عمر کا گستاخ ہے؟ وہ عظیم ہستیاں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ بنو امیہ میں سے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنو تیم میں سے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنو ابی میں سے تھے. وہ دو جو پہلے قبیلے تھے ابو بکر اور عمر کے، وہ چونکہ چھوٹے قبیلے تھے، بنو امیہ اور بنو ہاشم. کہ بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی تھے اور بنو ہاشم میں سے حضرت مولا علی تھے. اور ان قبیلوں میں مسابقت ہوتی تھی نیکیوں کے اندر، دلیری کے اندر، بہادری کے اندر. ہم آگے نیکیوں میں مسابقت ہوتی تھی. اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال پر ان کی خلافت کی، 10 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت اسی نہج پر چلائی جس نہج پر حضرت عمر فاروق چلتے رہے تھے. وہ کام رکا نہیں تھا. وہ چشمہ اسی طرح دشمنان اہل بیت کو اور دشمنان صحابہ کو اسی طرح بہا کر لے جاتا رہا. جب حضرت عثمان غنی آخری 2 سالوں میں فتنے اٹھے، اس میں حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جب فتح مکہ ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. ارے مجھ پر ظلم کرنے والوں آؤ، آج فتح مکہ کا موقع ہے، میں محمد تم سب کی معافی کا اعلان کرتا ہوں. وہ جو ریولوشن تھا اس کا پھر کاؤنٹر ریولوشن شروع ہوا. انہوں نے اس وقت کہا کہ چلو ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، مسلمان ان کے جذبات عروج میں ہیں، مسلمان عروج پر ہے. ایک وقت آئے گا کہ ان کے اندر سوال کی جب حالت پیدا ہوگی تو ہم اٹھ کھڑے ہوں گے. بس حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان کو موقع مل گیا. وہ بنو امیہ میں سے تھے. ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اعلان کر دیا حکومت کا اور تقاضا کیا مولا علی سے کرم اللہ وجہہ الکریم کہ آپ حضرت عثمان غنی کے شہیدوں کا بدلہ لیں، ان کے قاتلوں کو سزا دیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ نے فرمایا کہ تم سب میری بیعت کرو، میرے ہاتھوں کو مضبوط کرو، جب مضبوط ہو جائیں گے تو پھر ہم ان سے بدلہ بھی لیں گے. لیکن اس پر آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے فتنہ پردازی کی. اس میں عبداللہ بن سبا بھی تھا. حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ جن کا قلع کما فرمایا وہ تھے یہودی، اور مدینہ طیبہ کے اندر سے یہودیوں کو نکال باہر پھینکا تھا. اب وہ یہودی دشمن تھے مسلمانوں کو. یہ یہودی ہے، پوری دنیا میں سازش مسلمانوں کے خلاف بنانے والا یہودی. اس وقت سے بدلے لینے کی آگ. اور ادھر حضرت عمر فاروق نے کسرا عراق اس کو شکست دی، ادھر قیصر روم کو شکست دی. ہرقل تھا وہاں شکست ہوئی. تو
کیا یہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے لوگ کیا چھوڑ دیتے بعد میں؟ اسی کی پاداش میں حضرت عمر فاروق کو بھی شہید کیا گیا، اسی کی پاداش میں عثمان غنی شہید ہوئے، اسی کی پاداش میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہ خوارج نے ابن ملجم نام تھا اس شخص کا، اس نے نماز کے اندر حضرت مولا علی کو قتل کیا۔ پھر جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ حسن مجتبی کو اپنا نائب خلیفہ نامزد فرمائے۔ حضرت مولا علی نے کہا نہیں، نہ میں تمہیں خلیفہ کو بنانے کا مشورہ دیتا ہوں اور نہ میں انکار کی بات کرتا ہوں، یہ تم پر چھوڑتا ہوں، مشورے کے ساتھ منتخب کر لو جو بھی عظمت والا ہوا۔ تو حضرت مولا علی کے بعد سب سے بڑی عظمت حضرت امام حسن کی تھی۔ پھر حضرت امام حسن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ حسن وہ ہے جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 ماہ کی خلافت کے بعد آپ نے حکومت سونپ دی، خلافت نہیں، خلافت وہی 30 سال ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور 6 ماہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے خلافت کا دور۔ اس کے بعد پھر ملوکیت شروع ہو گئی، 20 سال تک تقریباً کو وہ بیچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی۔ اس کے بعد بہت سارے کئی صحابہ بھی تھے، کچھ اور بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ پہلے جتنے بھی افراد آئے ہیں آپس میں فتنے بھی برپا ہوئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی اپنے ولی عہد کا نامزد فرما دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کو اپنا نائب بنا دیا۔ اب جب یزید، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، نہیں، وہ کاتب وحی ہیں حضرت امیر معاویہ، اور رشتے میں آپ کی جو ہمشیرہ ہے حضرت ام حبیبہ میں ام المومنین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے میرے صحابہ ہیں وہ عدل کرنے والے، وہ بے انصافی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ خیال کرنا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اگر تعریف نہیں کرتے تو ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کریں کہ جس سے ان کی تنقیص بھی ہو۔ اس لیے بات خاموشی کا حکم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاموشی کا حکم، باقی ذکر اہل بیت کرے، مولا علی کا جھنڈا بلند کرے، آپ کو کس نے روکا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ولی عہد نامزد کیا یزید کو، تو حالانکہ واقفیت تو انہیں بھی تھی یزید کے بارے میں، شراب پیتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا، حتیٰ کہ بعض روایات میں آیا ہے تاریخ کی کتب میں کہ اس کی موت کی وجہ بھی کسی خاتون کے پیچھے اس کا عاشقانہ تھا، اس کا عشق تھا کہ جس کے پیچھے بھاگا، گھوڑے کی رکاب سے اس کا پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا اور گھوڑا گھسیٹتا ہوا اس کو لے کر گیا اور وہ اسی طرح اس موت آ گئی اور مر گیا۔ بعض کہتے ہیں اس نے ایک بندر پالا ہوا تھا یزید نے، اس بندر نے شہادت امام علی مقام کے کچھ عرصے کے بعد اس کو، وہ بندر پاگل ہو گیا تھا یا یزید پاگل ہو گیا تھا، ان دونوں میں سے کسی کا دماغ پھر گیا، تو بندر نے مار مار کر جو ناخن ہوتے ہیں اس کا چہرہ بگاڑ دیا اور وہ اسی میں بیمار رہا اور کچھ دن کے بعد مر گیا۔ یہ یزید کی موت کے واقعات ہیں، لیکن جس وقت یزید ولی عہد ہوا تو سب سے پہلے اس کی مخالفت کرنے والے حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کا وصال ہو گیا تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ تھے، حیات تھا، اسی میں ان کا وصال ہو گیا۔ دوسرے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، جنہوں نے سینہ سے بر ہو کر یزید کی مخالفت کی تھی، اور تیسرے تھے حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے تھے حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں تھے مولا علی مشکل کشا کے بیٹے حضرت امام حسین مجتبی و مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے مخالفت کی، آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے۔ یزید نے مدینہ میں
ولید کو گورنر بنایا تھا اور ولید سے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہو کہ میری بیعت کرے. امام علی مقام نے انکار کر دیا. یہ طویل واقعہ ہے مگر میں مختصر انکار کر دیا. اب ولید محبین اہل بیت میں سے تھا. اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام علی مقام اس بدبخت کے ہاتھ پر بیٹھ کرے. وہ خود نہیں چاہتا تھا. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ عظمت، یہ تنقلت، یہ جاہ و منصب جو حضرت امام علی مقام کا تھا، روئے زمین پر ان سے بڑا عظمت والا اور شان والا کوئی شخص موجود نہیں ہے. روئے زمین پر کوئی شخص موجود نہیں تھا حضرت امام حسین علیہ السلام جیسا. یہ پوری دنیا کو معلوم تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جب ولید یہ کام نہ کر سکا تو مروان کو کہا. اب مروان نے کوشش کر کے کچھ اپنے بندے ڈالے اور سختی کی معاذ اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام. حضرت امام حسین علیہ السلام آپ تشریف لے گئے مکہ المکرمہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ. وہاں مکہ کے اندر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا تاثر بنایا. کوفہ سے خطوط آئے اور وہ خطوط جس طرح بڑے بڑے بیگز ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے بیگز وہ بھرے ہوئے تھے خطوط کے ساتھ کہ امام حسین آپ تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. آپ تشریف لائے، ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم یزید کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. آپ کے حق میں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. آپ آئے، تشریف لائے، ہم استقبال کریں گے. تو تقریباً 12,000 سے 15,000 افراد نے خطوط بھیجے حضرت امام علی مقام. امام حسین علیہ السلام، اب ظاہر بات ہے حسینی خون تھا. اب انہوں نے یہ جب باتیں سنی اور خطوط دیکھے، اب غیرت حسینی کا تقاضا یہ تھا کہ جب اتنے لوگ، اتنے افراد آپ کو بار بار بلا رہے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتے نہیں. آپ کیوں گئے کوفہ؟ آپ وہاں کا ارادہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا تو دارالخلافہ مدینہ طیبہ تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب خلافت کا زمانہ آیا تو دارالخلافہ مدینہ طیبہ تھا. عثمان غنی کا جب خلافت کا زمانہ آیا تو دارالخلافہ مدینہ طیبہ تھا. مگر جب مولا علی خلیفہ بنے اور آپ کا زمانہ خلافت آیا تو آپ مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے کوفہ تشریف لے گئے. اسی لیے پہلے علم کا مخزن، علم کا چشمہ، علم کا منبع، علم کا مرکز مدینہ تھا. کیونکہ ابو بکر تھے تو علی تھے، عمر تھے علی تھے، عثمان تھے علی تھے، اور جب مولا علی تھے تو آپ نے ہجرت فرمائی کوفہ تو علم سارا منتقل کوفہ میں ہو گئے. اور کوفہ میں جانے کا عراق میں ہے، کوفہ عراق میں، تو وہاں ایک وقت تھا کہ جب علم کی شمع پوری دنیا میں کسی نے اس سے خیرات لینی ہوتی تو کوفہ میں جا کر علم کی خیرات. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو کوفہ میں سے ہے نا. تو علم کا مرکز حضرت مولا علی جہاں پر ہوتے وہ علم کا مرکز بن جاتا ہے. انا مدینہ العلم وعلی بابها کے تحت. اب کوفہ وجہ یہ تھی کہ اس کو ایران بھی لگتا تھا، ہندوستان بھی لگتا تھا، افغانستان بھی لگتا تھا، اور ادھر رشیا اور پھر آگے کے سارے ممالک. تو دین جب حضرت مولا علی کے آنے کا مقصد کوفہ میں یہ تھا تاکہ دین زیادہ سے زیادہ اپنی جڑیں پھیلا سکے. تو کوفہ میں آپ جلوہ فرما ہوئے. اب کوفہ جو آپ کا مسکن تھا، اب حضرت امام حسین نے بھی وہاں پر بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری. اب جب یزید ولی عہد بنا تو امام حسین مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. اب جب خطوط آئے تو کوفہ تو آپ کا آلریڈی مسکن تھا، وہ بھی گھر تھا حضرت امام حسین کا، مدینہ بھی گھر تھا حضرت امام حسین کا، مکہ بھی گھر تھا حضرت امام حسین کا. امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ اور مکہ سے آپ پھر مسلم بن عقیل کو بھیجا. کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دیا ہے ابن زیاد نے. عبید اللہ بن زیاد نے گورنر بن گیا کوفے کا
اور کوفے میں اس نے خون کی ندیاں بہائیں، اور وہ لوگ جو کوفہ میں حضرت امام علی مقام کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، اس تلوار، ننگی تلوار کو دیکھتے ہوئے اور اپنے بچوں کے اور اپنے بزرگوں کے اور اپنے جوانوں کے اور اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے خلافت کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام چونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع اس وقت اتنے نہیں تھے، بس تاثر جاتا تھا، 10 دن لگاتا، 8 دن لگاتا، جتنا بھی وقت لگاتا اور پھر واپس آتا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اس وقت تک آپ کو خبر نہیں تھی۔ کچھ دن گزرے، امام علی مقام نے ارادہ کیا، اپنے خانوادے اور اپنے جانثاروں 72 افراد تھے، آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ بالآخر وہ مقام کربلا تھا، طلوع محرم الحرام، آپ وہاں پر پہنچے۔ اب اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، ان کو میں چھوڑتا ہوں وقت کی نزاکت کے باعث۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کو بھی خبر تھی کہ مجھے یہی وہ کربلا ہے جہاں شہید کر دیا جائے گا، نینوا کا یہ علاقہ، اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی تھی۔ حضور نے خود فرمایا، جبرائیل امی آئے، اخبرنی جبرائیل ان ابنی الحسین یقتل بارض العراق یقال لها کربلا۔ حضور کی حدیث میں بتا دیا وہ عراق کی سرزمین ہوگی اور مقام کربلا کا ہوگا۔ وہ کربلا دریائے فرات کے کنارے، وہ دریائے فرات کہ جس کا پانی بھی امام پر بند کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں پر پہنچے۔ یہ 10 محرم الحرام، 9 محرم الحرام آج کا دن تھا۔ امام علی مقام ایک خیمے کے ساتھ، اپنے خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر جلوہ فرما ہے۔ ادھر مدینہ طیبہ کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، وہ فرماتی ہے مدتوں پہلے حضور علیہ السلام نے مجھے ایک شیشی عنایت فرمائی تھی، بوتل، اور اس بوتل میں مٹی تھی، اور فرمایا کہ اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی سرخ رنگت میں تبدیل ہو گئی یا خون میں تبدیل ہو گئی تو سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں اس کو سنبھالتی رہی، 60 ہجری سن کے گزر گئے، 61 محرم الحرام، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت ہے، مجھے اونگ آئی، سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا میرے آقا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو روا تھے اور گر گر کر زمین کو تلف کر رہے تھے۔ آقا کی داڑھی مبارک پر گرد جمی تھی، بال مبارک، کلا مبارک آپ کے سر مبارک پہ نہیں تھا، ٹوپی مبارک نہیں تھی، بلکہ آقا کے سر اقدس مٹی اور گرد میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ حالت اتنی خیر دیکھ کر میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آج روش سے ہٹ کر آپ کی حالت اتنی خیر کیوں ہے؟ آقا نے فرمایا اے ام سلمہ تو نہیں جانتی، آج بدبختوں نے میرے حسین کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا ہے، اور آج سارا دن میں کربلا میں موجود رہا اور حسین اور اس کے رفقا کی مٹی اور خون میں جمع کرتا رہا۔ فرماتی ہے مجھے حضور نے اپنے ہاتھ میں وہ بوتل دکھائی، بس جب میں نے وہ بوتل دیکھی اچانک میری آنکھ کھلی، میں بھاگی دوڑی، وہ جہاں پر میں نے وہ شیشی اور بوتل رکھی تھی وہاں سے نکالی۔ فرماتی ہے میں حیرت زدہ ہوئی، حضور نے مدتوں پہلے جو فرمایا تھا آج میں نے دیکھا کہ وہ بوتل میں مٹی نہیں بلکہ خون موجود تھا، اور کچھ دن کے بعد خبر مل گئی کہ بدبختوں نے کربلا کر شہزادہ رسول، جگر گوشہ مصطفیٰ اور نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب دیکھا، تو وہ کلہاڑے کو بظاہر شاخوں پر چلاتے تھے مگر درد مصطفیٰ کو تنے کو ہو رہا تھا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم کلہاڑے مار کر حسین کو قتل کر رہے ہیں، مگر وہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اگر راہ رخصت اپنا لیتے
اور راہ عزیمت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شریعت میں دونوں راستے ہیں، ایک راہ رخصت ہے، ایک راہ عزیمت ہے۔ دشمن طاقتور ہو تو راہ رخصت اختیار کر دو، یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ کونے میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو، تسبیحات کرو، یہ جائز ہے۔ مگر دشمن جب کمزور ہو تو پھر ہر کسی پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام چاہتے تو رخصت اختیار کر لیتے، اگر رخصت اختیار کرتے تو کوئی حق کے لیے اور باطل سے ٹکرانے کے لیے میدان جہاد میں اترتا نہ، کوئی حق کی آواز بلند نہ کرتا۔ امام علی مقام نے ایسی شمع روشن کی، اللہ کے ساتھ محبت کی، اللہ کے دین سے محبت کی، رسول اللہ کے دین کو بچانے کی محبت کی، ایسی شمع روشن کی کہ فرمایا ہاں بہت سے ہوں گے جو راہ رخصت اپنائیں گے، مگر حسین کو دیکھ کر شاید وہ بھی راہ عزیمت اپنا لیں، وہ بھی باطل کے سامنے کھڑے ہو جایا۔ باطل جب آیا حق بھی اترا ہے، باطل ابلیس کی شکل میں تھا نا تو حق آدم بن کر آیا، اور باطل جب نمرود کی شکل میں تھا تو حق ابراہیم بن کر آ گیا، باطل جب فرعون کی شکل میں آیا اور حق موسیٰ بن کر آ گیا، باطل جب ابو جہل کی شکل میں آیا تو حق مصطفیٰ بن کر آ گیا، اور باطل جب یزید کی شکل میں آیا تو حق حسین بن کر آ گیا۔ حضرت امام علی مقام حق کے لیے کھڑے ہوئے، راہ عزیمت اپنائی تاکہ آنے والی نسلوں میں اور میری محبوب کی اور میرے نانا کی امت کے لوگوں میں صرف راہ رخصت نہ رہ جائے، بلکہ جب بھی باطل کی بات آئے تو اپنے سینے گولیوں میں کھانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بھی جب بھی ختم نبوت مصطفیٰ کی بات آئی اور ناموس رسالت مصطفیٰ کی بات آئی اور تحفظ ختم نبوت مصطفیٰ کی بات آئی تو وہ عام شخص جس نے کبھی قرآن نہ کھولا تھا، جس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر تحفظ ختم نبوت مصطفیٰ کی خاطر اور دین کو بچانے کی خاطر اور دین کی قدروں کو بچانے کی خاطر وہ بھی اسی وقت انہی صفوں میں لگتا ہوا اور سینے پر گولی کھاتا ہوا نظر آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، کسی نے کہا میں حافظ قرآن تو نہیں مگر محافظ قرآن ضرور ہے۔ ہم حضور کی اس طرح عمل کی صورت میں اتنی اطاعت کرنے والے ہونے چاہیے، مگر نہیں ہے، مگر بات کوئی حضور کی کرتے اور بات کوئی دین مصطفیٰ کی کرے اور اس وقت ہماری غیرت سے اٹھ رہی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چاہتے ہوئے واپس آ جاتے، 9 محرم الحرام سامنے ہے لشکر یزید، امام علی مقام کسی سوچ میں غرق ہے اور حضرت امام علی مقام کو اڑ گئی، سو گئے۔ اہل بیت اطہار میں سے ایک بی بی ہے، غالباً آپ کی ہمشیرہ تھی، اور آپ کو کہنے لگی حسین 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 علیہ السلام۔ امام علی مقام نے اپنے چشمان مقدس کو پوچھا ہمشیرہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ ادھر دشمنوں نے حملے کی تیاری کر لی ہے، تو آپ فرمانے لگے حسین نے بھی تیاری کر لی۔ پوچھا تیاری کیسی؟ کہا کہ ابھی نانا جان میری خواب میں آئے تھے اور مجھے فرمانے لگے کہ حسین آج صبر کر، کل تو ہمارے پاس ہوگا، بس تیاری کر لی۔ ادھر آپ نے حضرت عباس کو بھیجا جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کہا کہ عباس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات عبادت کے لیے مہلت دے دو، شب عاشور یہ جو آج رات آئی۔ امام حسین نے عبادت کی تھی، یہ سوچ لینا۔ کہا کہ عبادت کے لیے مہلت دے دو۔ اب جب مہلت امام حسین نے مانگی نہیں بلکہ ان کو دی تھی، رات ساری گزر گئی قرآن کی تلاوت کے اندر۔ امام علی مقام کو آپ کو تو سارے رولز ریگولیشنز بتانے چاہیے تھے کہ بھئی یہاں صفیں ہوں گی تو تلوار ایسے چلانی ہے، یہاں کھڑے ہوں گے دشمن یہاں سے آئیں گے تو ایسے کرنا ایسے کرنا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ساری رات آج اپنے رب کو یاد کرنا۔ جب ساری رات گزری گئی کیوں نہ رب کو عبادت کرتے، رب کو یاد کرتے، جن کی ماں چکی پیستے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے، سارا دن حقوق العباد میں گزارتی، رات ہوتی تو مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں
دی، رات ساری حقوق اللہ میں، کبھی آرام کر لے۔ انہوں نے کہا کہ آرام کا وقت صرف ایک ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ارے جو ساری رات ماں عبادت کرتی ہو، اس کا بیٹا حسین کربلا کی زمین پر آخری رات ہو اور پتا بھی ہو کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، تو وہ معافیاں نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ آپ کی شجاعت یہ تھی، بہادری یہ تھی کہ آپ اس وقت ڈٹے تھے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، سارا عالم سکھ سے سوتا ہے اور برہا ماری روتی ہے، میری رو رو کے کٹتی ہے نین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا۔ اور فرماتے ہیں میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی، فرق نہیں ماں بین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، جب سے لاگے تورے سگنین پیا۔ ساری رات عبادت میں رات میں دیتے بے دردانوں، سکھ دی نیندر آگے تے درد مندانوں، تان سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ امام علی مقام ساری رات عبادت، صبح کا وقت ہوا، لشکر یزید سامنے ہے، امام علی مقام کھڑے اپنے جانثاروں کو کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ میں تمہیں لے کر آیا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، قیامت کے دن نانا جان کو کہوں گا کہ ان کا کوئی قصور نہیں کہ میں لے کر آیا تھا اور میں ہی کہتا ہوں واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور مدینہ سے آپ کے ساتھ مرنے کے لیے نکلے ہیں، واپس آنے کے لیے نہیں نکلے۔ امام علی مقام ہم آپ کے قدموں پر اپنی جانیں پہلے نچھاور کریں گے، آپ پر دشمن کو حملہ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ، امام علی مقام اب کھڑے ہیں، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، اس لشکر کے اندر ایک بڑا چرہی، بڑا شجاع، بڑا بہادر، سینکڑوں پر بھاری سپاہی، آج گھوڑے پر کھڑا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، امام حسین کے سامنے کھڑا تھا، ٹانگیں کانپتی ہیں، چہرہ سرد ہے، جسم پسینے سے شرابور ہے اور پسینہ ٹپک کر نیچے ریت کو تر کر رہا ہے۔ کسی نے کہا اے یزیدی لشکر کے جوان، تو سینکڑوں پر بھاری ہے اور آج تیری انگت اتنی سرد کیوں اور کبھی کی حالت کیوں؟ اس نے جواب دیا گھوڑے پر سوار، اس نے کہا دیکھو میرے سامنے جنت ہے اور جنت کا سردار کھڑا ہے اور میرے دائیں اور بائیں جانب اور پیچھے جہنم ہے، اب تم بتاؤ کہ میں جہنم کا سودا کروں یا جنت کا سودا کروں؟ سب خاموش ہو گئے، اتنی بات کہہ کر گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت امام حسین کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ چہرے پر نقاب تھا، شرم اور حیا کے مارے امام علی مقام کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، گھوڑے پر سوار تھا، اے امام حسین دیکھیں میں ہی وہ بدبخت ہوں جو آج کربلا کی زمین تک آپ کو لے آیا، بتائیں آپ کی بارگاہ میں مجھ گناہگار کے لیے کوئی معافی کی سبیل ہے؟ معافی کی سبیل؟ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے ارے ہم نے اپنے نانا سے سیکھا ہی کیا ہے سوائے معاف کرنے، جاؤ میں نے دنیا میں بھی تمہیں معاف کیا، آخرت میں بھی معاف کیا، حضور کرم نوازی کرے، حکم دے میں ان بدبخت یزیدیوں کے سر آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے چہرے سے نقاب پلٹ دکھا تو صحیح تو ہے کون؟ بڑی مشکل سے اس نے جب چہرے سے نقاب پلٹا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے وہ رات کو جو بات کہی تھی حضرت عباس علمدار سے کہ جاؤ یزیدی لشکر والوں کو کہو کہ آج رات عبادت کے لیے مہلت حسین چاہتا ہے، وہ اصل میں حقیقت میں مہلت مانگی نہیں بلکہ حضرت عمر کو مہلت دی تھی۔ پتا تھا وہ حضور کو پتا ہے کہ جنتی کون ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے باپ کے باپ کا نام کیا ہے، تو حسین اسی محمد عربی کی زبان چوس کر جواب ہوا، علم چوس کر جواب ہے، زبانیں ایسے نہیں چوسائی جاتی۔ اگر حضور کا ایک بال خالق
پاک ہے، جس جگہ حضور ہے نا، حضور جسد پاک مدینہ طیبہ گنبد خضرا، وہ جنت سے بھی آگا وہ جگہ، کیونکہ حضور ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ اب جس جگہ حضور ہے تو حضور کے جسد پاک کے ساتھ کپڑا بھی تو ہے نا، اور کپڑے کے داغ میں نیچے مٹی آتی ہے جہاں حضور کا جسد پاک ہے۔ ارے وہ کپڑا درمیان میں آ رہے، پھر بھی وہ زمین جنت سے آنا، اور یہ نسبت ہے خارجی۔ گنبد خضرا میں جہاں میرے آقا موجود ہے اور جس مٹی پر موجود ہے، وہ نسبت تو ہے مصطفیٰ سے، مگر وہ نسبت داخلی نہیں ہے، نسبت خارجی ہے، اور حسین سے نسبت خارجی نہیں داخلی ہے مصطفیٰ۔ حضرت سیدہ کائنات میں ہے، ہر عورت بچے کی پیدائش کے کچھ عرصے تک نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر قربان جائے سیدہ کائنات کے، ادھر ولادت حسن ہوتی ہے، ادھر گلی نماز میں سیدہ کائنات کھڑی ہوئی، ادھر امام حسین کی ولادت ہوتی ہے اور ادھر سیدہ کائنات گلی نماز میں اپنے رب کے حضور کھڑی ہوتی ہے۔ تم کیا جانو اپنے جیسا سمجھنے والوں، اپنے تمہارے جیسے نہیں ہے، تمہارے سارے مل کر جنت کے ایک انچ کے سردار بھی بن سکتے ہے۔ کوئی یہاں بیٹھا ہوا وہ کہہ دے میں جنت کا سردار ہوں؟ نہیں، اور ایک طرف پوری جنت دے دے اور پھر کہیں سیدہ کائنات فقط ایک بار کی خاطر گئی تھی، جن کو سرداریاں مصطفیٰ دے دی، وہ بات کے لیے تو نہیں گئی، وہ تو نہیں گئی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ ادھر حضرت خود کو دیکھا، فرمایا جا دنیا و آخرت میں ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت خود رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو معافی اس وقت تک سمجھوں گا کہ مجھے معافی مل گئی جب تک اپنی گردن آپ کے قدموں میں کٹوا نہیں لیتا۔ اسی وقت حضرت خود پہنچے لشکر یزید میں اور گھنٹوں لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے بالآخر کسی میں جرأت نہ تھی حضرت خود کا سامنے سے مقابلہ کر سکے، اور اتنی پھرتی کے ساتھ لڑتے تھے کہ لشکروں کے لشکر کاٹ کر نکل جاتے۔ حضرت خود کو دور سے کسی نے تیر مارا، آپ گھوڑے سے گرے اور کسی نے نیزہ مار کے آپ کے سینے پر نیزہ گھاڑ دیا، اسی وقت آپ کی چیخ نکلی۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ خود کو وہاں انہوں نے بدبختوں نے قتل کر دیا، ان کی لاش حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں، یہ کربلا کا وہ پہلا شہید تھا جن کا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ عنہ۔ پھر یکے بعد دیگرے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خان جانثار سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے یکے بعد دیگرے اپنے تن من سب کچھ حضرت امام حسین پر قربان کر دیے۔ جب سب قربان ہو گئے اور جتنے جانثار تھے شہید ہو گئے، اب باری آ گئی خاندان رسول کی، اب باری آ گئی حضرت امام علی مقام کے نور نظر حضرت امام علی اکبر کی۔ اب حضرت امام علی اکبر خیمے سے نکلے تلوار لہراتے ہوئے، تو کہنے والے یزیدی لشکر میں سے لوگ کہتے ہیں ایسا لگا جیسے مصطفیٰ آ گئے۔ اتنی مدت کے بعد شبیہ مصطفیٰ حضرت امام علی اکبر جب نکلے خیمے میں سے تو کوئی چہرہ ہی دیکھتا رہا، کسی میں جرأت ہی نہ تھی کہ تلوار اٹھاتا اور چلاتا۔ حضرت امام علی اکبر گھنٹوں لڑتے رہے، گراکر لڑ کر زمین پر گرے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے گئے، دیکھا تو ابھی جان باقی تھی، مگر بیٹے کی زبان پر ایک صدا تھی کہ ابا جان میرا حلق خشک ہو گیا ہے، بدبختوں نے پانی بند کر رکھا ہے، آپ مجھے کہیں سے 2 گھونٹ پانی عطا کر دے میں پھر سے تازہ ہوں اور لشکر یزید میں پھر ان کو جا کر قتل کروں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس بیٹا پانی تو نہیں ہے،
بس شاید مصطفیٰ نے زبان آج کے دن کے لیے چسائی ہو، اپنی زبان اقدس کو آپ نے اپنے بیٹے امام علی اکبر کے دہن مبارک میں ڈال دی۔ امام علی اکبر چوستے رہے زبان، چوستے رہے، زبان مبارک خشک ہو گئی۔ حضرت امام علی مقام کی امام علی اکبر اٹھے، پھر دشمنوں کے لشکر میں ایسا لگتا تھا کہ لشکر کو آج تن تنہا یہ جوان مولا علی کا شہزادہ فتح کر لے گا، لیکن بالآخر وہی بات ہوئی کہ کوئی آگے بڑھ کر کسی اہل بیت کے جوان کا مقابلہ نہ کرتا، دور سے پتھر مارے، بچیاں ماری، تیر برسائے، نیزے برسائے، امام علی اصغر کی بھی چیخ نکلی۔ امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے علی اکبر کو بھی شہید کر دیا ہے۔ بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے سینے کے ساتھ لگا کر خون میں لت پت لاش تیار کی، آپ اپنے رفقا کے ساتھ لٹا دیا۔ ادھر خیمے سے آواز آئی، آپ کا بیٹا علی اصغر بچپن میں گود میں تھے امام علی اصغر، وہ تڑپ رہے ہیں، پانی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ پانی تو ان بدبختوں نے بند کر رکھا ہے، میں کہاں سے پانی لاؤں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار حضرت امام حسین کی، انہوں نے کہا اگر جان چاہتی ہے تو جائے، پانی میں لے کر آؤں گا۔ اور اس سے پہلے بھی 9 محرم الحرام یا 8 محرم الحرام کو پانی لانے والا حضرت عباس ہی تھے، حضرت عباس تھے، اور کسی میں ضرورت نہ تھی کہ کوئی روک سکے۔ حضرت عباس جب چھاگل پکڑائی گئی پانی کے لیے، جب پانی کے لیے چھاگل آپ نے اٹھائی، آپ دریائے فرات تک پہنچ گئے، کیونکہ پہلے بھی پانی لے کر آئے تھے۔ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا پانی بھر لینے دو۔ اب پانی جب بھر لیا اور لوگوں کو خیمے میں خواتین کو بھی ضرورت تھی، بیویوں کو ضرورت تھی، چھاگل بھر کے جب واپس آ رہے تھے تو پیچھے سے یزیدی بدبختوں نے حملہ کیا اور حضرت عباس علمدار کے دونوں بازو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ وہیں پر حضرت عباس اس چھاگل کو اپنے منہ میں لے کر گھسیٹتے ہوئے خیمے کے پاس پہنچے، چھاگل بھی وہیں پر پانی بہہ گیا، ریت نے پانی چوس لیا۔ امام علی اصغر کو کچھ پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ آیا کہ اس سے حل مصطفیٰ کے شہزادے کا طے کر سکتے۔ حضرت امام علی مقام کو جب پتا چلا حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے، دونوں بازو بدبختوں نے کاٹ دیے، حضرت امام علی مقام امام حسین نے خیمے میں سے حضرت امام علی اصغر کو لیا اور جیسے ہی ان کو پیار کرنے کے لیے آگے بڑھے، کسی بدبخت نے نشانے پر تیر مارا اور حضرت امام علی اصغر کی گردن کے اندر پیوست کر دیا، خون کا ایک فوارہ نکلا۔ حضرت امام علی مقام نے وہ حضرت امام علی اصغر کا وہ خون مبارک اپنے چلو مبارک میں لے کر اٹھایا اور اچھال کر کہا کہ مولا تو علی اکبر کو لے لیا، میں تجھ سے راضی، تو میرے جانثاروں کو لے گیا، میں تجھ سے راضی، اگر تو میرے یہ کم سے علی اصغر کو لے کر راضی ہوتا ہے تو حسین پھر بھی تجھ سے راضی ہے، حسین پھر بھی تجھ سے راضی ہے۔ حضرت امام علی مقام کے بیٹے امام علی اصغر بھی شہید کر دیے گئے۔ حضرت قاسم بن حسن، حضرت امام حسن کے چشم و چراغ جب وہ خیمے سے نکلے تو پتہ نہیں چلتا تھا ان کا بھی، کیونکہ کزن بھی تھے امام حسین کے بیٹے امام علی اکبر کے اور شبیہ مصطفیٰ بھی تھے۔ وہ کہتے امام قاسم جب اپنے خیمے میں سے نکلے تو ہمارا دھیان سب سے پہلے ان کے قدموں پر پڑا، دیکھا کہ ان کی جوتی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اور ٹوٹی جوتی کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور وہاں سے کربلا کے صحرائے میں مصطفیٰ کے دین کی خاطر جمے رہے اس ریت پر، جوتا تھا یا نہ تھا مگر اس کے باوجود بھی سر کٹوانے کے لیے تیار تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم جب نکلے تو حضرت قاسم کو بھی انہوں نے بدبختوں میں شہید کر دیا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام تن تنہا صحرا میں کھڑے ہیں اور لشکر یزید کو بتا رہے ہیں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جن کے والد کا ہاتھ پکڑ کر 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا، من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، میں اس کا بیٹا حسین ہوں۔ جانتے ہو میری ماں کے بارے میں کیا کہا تھا؟
الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس خاتون جنت کے جگر کا ٹکڑا ہوں، مجھے پہچانو۔ میرے لیے مصطفیٰ نے کہا تھا میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، مجھے پہچانو۔ میرے لیے کہا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، مجھے پہچانو۔ جب اتنا فرمایا مگر بدبختوں میں کسی کو سمجھ نہ آیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر آپ سوار ہیں اور آپ کو دور سے تیر مارنے شروع کر دیا۔ بدبختوں نے اسی طرح جیسے پہلے خانوادہ رسول کو شہید کیا، دور سے مارا، نزدیک آنے میں کسی میں جرأت نہ تھی۔ بلاخر آپ جب گھوڑے سے نیچے گرے، جس کے رخسار مار ہو تلواروں پر، جو چلے رنگ میں دہکتے ہوئے انگاروں پر، جس کے شب و روز بسر ہو خاروں پر، جھوم اٹھتا ہو جو شمشیر کی جھنکاروں پر، اس گلزار کو شجاعت کی گلی کہتے ہیں، اس بہادر کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ وہ حضرت امام علی مقام کھڑے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جان لو پہچان لو، مگر کسی نے نہ جانا نہ پہچانا۔ بغض حیدری بھی تھا، بغض سیدہ کائنات بھی تھا، بغض حسن بھی تھا، بغض حسین بھی تھا۔ اس بغض میں آنکھوں پر پٹی تھی، آگے بڑھ کر مارنے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی کسی میں۔ جب آپ گھوڑے سے نیچے اترے تو شمر لئیم شمر کے جوش آگے بڑھا، ننگی تلوار لہراتا ہوا حضرت امام علی مقام کی گردن کے قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا بدبخت رک جا، مجھے اپنا سینہ دکھا۔ مجھے مصطفیٰ نے بتایا تھا کہ حسین جو میرے قتل کی وجہ بنے گا شخص، اس کے سینے پر برس کا یا اس طرح کا نشان ہوگا۔ اس نے سینہ دکھایا، آپ نے فرمایا تو ہی بدبخت جہنمی ہے کہ جو میرے قتل کی وجہ بنے گا۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے دے۔ ارے میرے باپ کا سر بھی سجدے میں تھا کہ جب ان کو شہید کیا، اور حسین بھی چاہتا ہے نماز عصر ہے اور سجدے میں سر ہو اور اپنے رب کے حضور پیش ہو۔ بس آپ نے سجدے میں سر رکھا، جو ہی سر مبارک اٹھایا، شمر لئیم بدبخت کی تلوار ہوا میں لہراتی ہوئی آپ کی گردن میں دھس گئی اور گلے مبارک سے گردن مبارک سے پار ہو گئی۔ آپ کی تن مبارک سے آپ کا سر مبارک جدا ہوا اور آپ کی روح پاک قفس انسری سے آپ کے جسد پاک سے پرواز کر رہی تھی۔ ادھر روح پاک پرواز کر رہی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے باری تعالیٰ کی، یا ایتتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹ کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جنت کے دروازے حسین تیرے لیے کھلے ہیں، حور و قصور تیرے لیے، ملائکہ تیرے لیے، باغات تیرے لیے، جنت تیرے لیے، حتیٰ کہ تیرے نانا جان مصطفیٰ تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کو جنت میں پہنچ گئے اور ادھر زمین نے عرض کیا باری تعالیٰ حکم دے پھٹو ان یزیدیوں کو اپنے اندر لے جاؤ۔ آسمان چاہتا تھا آج باطنوں میں سے پانی نہیں آگ برسے تاکہ ہوئے زمین پر کوئی یزیدی باقی نہ بچے، لیکن یہ معلوم نہیں اللہ کی حکمتیں کیا تھیں، معلوم نہیں وہ صبر حسین سے کیا لینا چاہتا تھا، معلوم نہیں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کہ اس باب سے معلوم نہیں کتنے باب ہونے والے تھے۔ یہ حکمت شہادت کی یا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتے ہیں، یا امام حسین جانتے ہیں، یا سیدہ کائنات جانتی ہیں۔ یہ مگر ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہر کلمہ کو اس کی نمازیں دیکھ کر، اس کے روزے دیکھ کر، اس کے چپے چپے دیکھ کر، ارے امپریس ہو کر اسے دیندار نہ سمجھ لیا کرو۔ دیکھو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کتنی ہے، اس کے دل میں حسین کتنا سمایا ہے، حسن کتنا سمایا ہے، سیدہ کائنات کا محبت اور آپ کی محبت کتنی سمائی ہے، اور مولا علی کا عشق کتنا سمایا ہے، اور صحابہ
کتنا کرنے والا ہے، بس یہ دیکھا کرو۔ ہاں نماز امام حسین نے بھی کربلا میں ادا کی ہے، امام حسین نے بھی ادا کی ہے، اور پھر سر کاٹ کے کس طرح نیزوں پر چڑھا کر دربار یزید میں لے کر جائے گئے، اور اس کے بعد ان کی توہین کی گئی، اور بعد میں یزید بھی ایسی موت مرا کہ یزید کا نام و نشان بھی باقی نہیں، مگر آج اپنے سینوں کی طرف آنکھوں کو جھکا کر دیکھتے ہوئے تو حسین جان کے قریب نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ بات کہ انسان تھا، پیاسا تھا حسین، انتہا یہ کہ محمد کا نواسا تھا حسین۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سادات کرام خصوصاً ان کی آج عزت کیا گیا۔ وہ عمل میں چاہے جتنے بھی کمزور ہو، عمل میں کون ڈگری لے کر بیٹھا ہے، عمل میں چاہے کمزور ہو، مگر سادات کرام ان کی نسبت داخلی ہے، خارجی نہیں۔ تو جن کی نسبت داخلی ہو، خدایا ہمیں جو تحفے میں دین ملا ہے، تحفے میں ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، مگر سادات وہ ہیں کہ جو براہ راست محمد عربی کی اولاد ہے، ان کا احترام ہم پر لازم ہے، اور یہی حضرت امام حسین سے محبت ہے کہ خانوادہ مٹ گیا، آپ کا ایک بیٹا تھا حضرت امام زین العابدین، اور پھر حضرت امام زین العابدین نے آگے یہ ہوئے زمین پر آج جس کا بھی نام آتا ہے حسین کے بیٹے موجود ہے پوری دنیا میں، یزید کا بیٹا نظر نہیں آئے گا، ہے کہ بولے حسین حسین ہے، حسین کے بچے، کوئی بغداد میں ڈیرا لگا کے بیٹھا، کوئی اجمیر میں لگا کر بیٹھا، کوئی حسین کا پتر ہے داتا گنج شریف، جب بھی دین پر حملہ ہوا تو حسین کا بیٹا میدان میں اترا، قادیانیوں نے حملہ کیا تو پیر مہدی علی شاہ حسین کا بیٹا میدان میں اترا۔ ٹھیک ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، اس وقت جب ہمارے ایمان تک ہمارے سینے سے نکل چکے ہوں گے معاذ اللہ، اس وقت بھی دین کو بچانے کے لیے حسین کا بیٹا حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے گا۔ ارے کائنات کا اختتام جس کے بچے پر ہوتا ہے، اس شجاع اور بہادر کا نام حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔ غزوہ ہند مکہ ہوگا، اپنا لشکر بھیجنے والا حضرت امام محمد مہدی بن حسین ہوگا، بن حسین ہوگا۔ اس لیے سادات کرام ان کی مدد آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور برے کاموں میں مدد نہیں، اچھے کاموں میں ان کی زیادہ مدد کریں۔ پیر بھی وہ تلاش کرے جو سید ہو، پیر بھی وہ تلاش کرے جو سید ہو اور حضور کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ آج میں نے وقت آپ کا بہت زیادہ دیا ہے، میں جانتا ہوں، میں نے یہ تاریخ رقم کر دی اس مسجد میں، مگر آپ ذکر حسین کے لیے بیٹھے ہیں۔ بس مجھ سے کوئی پوچھے گا نا قیامت کے دن، ہاں بھی تو لوگوں کا ٹائم ضائع کیتا، میں کہ جی امام حسین واسطے کیتا سی، دو کو بولتا کہ میں کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے بھائی میں معذرت چاہنا میں تھوڑے کروں۔ تے حضرت امام علی مقام پر ذکر تسی سنیا، اللہ پاس ایک ذکر دی برکت نال ساڈی آن والی نسلاں حسین دے پتر حضرت امام محمد مہدی نال کھڑا ہے انشاءاللہ۔ جو کچھ سنا اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔